حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے اسماء کی کیا فضیلت ہے اور اس کا عملیات میں اس پر کس طرح عمل کیا؟ اصحاب کہف علیہم رضوان، سورہ کہف میں ان اصحاب کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے ان کے ناموں کے ذریعے سے اعمال اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور ان کے نام جو ہے نا طلسماتی اثر رکھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بولتے ہیں نا کہ یہ طلسماتی اثر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فوری اثر دکھانے والا ہے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں غیر فطری اثر دکھانے والا ہے۔ تو ان کے ناموں میں ایسا اثر ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ناموں کو اپنے پاس رکھے اور سفر پہ جائے تو وہ ہر قسم کے حادثات سے بچے گا۔ پہلے لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے ان اسماء کو اپنے پاس لکھتے تھے، رکھتے تھے، اپنے مال میں ڈال لیا کرتے تھے، اپنی سواریوں پہ رکھا کرتے تھے، اپنی جیبوں میں ڈال لیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے تو وہ مہینوں سفر ہوا کرتا تھا اور کہیں پہ بھی ڈاکو مل جائیں، اب پورا گروہ بنا کر آیا کرتے تھے۔ ان اسماء کی برکت یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ شخص نہیں بلکہ جس لشکر میں یا جس گروہ میں وہ ہوگا، اس ایک شخص کی برکت سے سب کے سب لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے، اور وہ ڈاکو وغیرہ جو کوئی بھی ہیں نقصان پہنچانے والے، ان کی توجہ ہی ان کی طرف نہیں جائیں گی۔ ایسا ہو جائے گا جیسے ان کے لیے وہ غائب ہوگا۔ آج کل بڑا یہ معاملہ چل رہا ہے، کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب کو اسماء اصحاب کہف جو ہے وہ لکھ کر اپنے پاس ضرور رکھنے چاہیے اس نیت سے، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں دیکھیں گے وہ۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چور ڈاکوؤں سے بچا کے رکھے گا، بلکہ حادثات سے بچائے گا ان کو، ناگہانی آفتوں سے، ایکسیڈنٹوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا ان کی۔ اس کے علاوہ اور بھی برکتیں بھی ہیں، اس میں رزق کی برکت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا پڑھنے والا اسماء اصحاب کہف کی ایک عظیمت ہے۔ اگر اس کو کوئی اپنے ورد میں لے لے تو کہتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی ان کے نام پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے تھے اور توحید کو سلامت رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ اب یہ وہ والے ولی نہیں تھے کہ جن کے پاس کرامتیں ہوں، اس وقت ان کے پاس کرامتیں ہوتی تو ان کو بھاگنا کیوں پڑتا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے قربانی دی تھی، توحید کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور ایسی جگہ جا رہے تھے جہاں پر وہ امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ ایمان پر رہ سکیں۔
یہ پورا واقعہ ہے نا، اب بہت تفصیل ہے اس واقعے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے کے بعد کرامتوں کا ظہور فرمایا جب وہ سو گئے، ہے نا. یعنی وہ غار میں جا کر سوئے اور غار کو جو ہے وہ بادشاہ نے بند کروا دیا. تب سے کرامتوں کا ظہور شروع ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور شروع ہوا کہ وہ سو گئے. اور کہتے ہیں کہ ان کی کروٹیں چینج کروانے کے لیے، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے نا تو وہ ایک ہی کروٹ پہ جب سوتا رہے گا تو اس کے جسم کو نقصان ہوگا، تو وہ کروٹ تبدیل کرتا ہے سوتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ان کی کروٹیں چینج کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا، اور ان کی برکت سے جو ان کے ساتھ کتا تھا قطمیر، اس کی کروٹیں بھی چینج کروایا کرتے تھے فرشتے. یہ صحبت اولیاء کی برکت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ سلسلوں میں چلے جائیں گے کیا ملے گا، اولیاء کرام کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے کیا ملے گا. جب وہ ایک بے زبان جانور جو انسان بھی نہیں تھا، اس کو صحبت سے اتنا کچھ ملا. علماء کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا وہ بلم بن باورا کی شکل میں، اور بلم بن باورا جائے گا اس کتے کی شکل میں جہنم میں. تو اس کو اولیاء کی صحبت سے کیا ملا؟ اس نے صرف کیا کیا؟ وہ مخلص رہا ان سے اور ان کے ساتھ رہا. تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، اور اگر ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام سے اگر کوئی جڑ جائے تو اس کی کیسے نصیب چمکیں گے. تو بات یہاں سے ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے قربانی دی، اور وہ اس بادشاہ سے بچ کے بھاگے، جو بادشاہ جو ہے وہ سب کو مجبور کیا کرتا تھا کہ تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں نا، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ اس بندے نے اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دی. چاہتا تو پورا کر لیتا، وہ لوگ چاہتے تو اپنے گھر میں رہ لیتے، اپنے علاقے میں رہ لیتے، ہے نا. بندہ جب کہیں پہ جا کے سیٹل ہوتا ہے تو ایک وقت لگتا ہے اس کو اس ماحول کے ساتھ جڑنے میں، گھلنے میں، ملنے میں. اور پھر جب وہ گھل مل جاتا ہے تو پھر وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا. ان لوگوں کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا معاملہ. لیکن یہ کس کے لیے وہاں سے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ان کے نام اب تک لوگ استعمال کرتے ہیں اور عاملین میں بہت مشہور ہیں. ان کے ناموں سے، ان کی ناموں کی عظیمتوں سے اتنے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑے بڑے سفلی کے عمل کٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کی نا ابھی کہ ان کے نام کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے ان کے نام کا واسطہ دے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ صرف کس لیے ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کی، اپنے سکون کی، اپنی آسانی کی قربانی دے دی.
خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات قربان کرنے والے بنے اخلاص کے ساتھ۔ تو خیر اسماء اصحاب کہف جو ہیں ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کی ابھی کہ کوئی سفر میں ہو، اسی طرح اگر کوئی کشتی کے سفر میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈوبنے سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی اپنے مال میں رکھتا ہے تو اس کا مال چوری نہیں ہوگا بلکہ اس میں برکت ہو جائے گی۔ جیسے بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہیں نا، اس میں دیمک لگ جاتی ہے، یہ تو ہم نے کئی بار تجربہ کیا ہے۔ تو وہ یوں کرے کہ اسماء اصحاب کہف لکھے اور جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ رکھ دے، تو اس میں دیمک نہیں لگے گی۔ اس کا تجربہ یوں کر کے دیکھے کہ جہاں پر دیمک لگی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ کتابوں کو کھا رہی ہے، کسی ایک مقام پر جو ہے نا اسماء اصحاب کہف لکھ کر ادھر رکھ دے، تو دیمک صرف اس حصے کو چھوڑ کے باقی سب کو کھا لے گی۔ اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کو نہیں کھائے گی۔ اسی طرح گھر میں جو چوہے ہو جاتے ہیں اور بڑا تنگ کرتے ہیں، تو اسماء اصحاب کہف اگر دیواروں میں لگا لیے جائیں یا دروازے پر لگا لیے جائیں تو وہاں پر پھر چوہا نہیں آتا۔ ہاں بالکل، حشرات الارض جو ہیں اس سے حصار بھی ہوتا ہے، حشرات الارض کا بھی ہو جاتا ہے، اور کیا بولتے ہیں ویسے جنات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، روحانی جسمانی وہ حصار بھی ہو جاتے ہیں۔ حشرات الارض کا تو صرف قطمیر سے بھی ہو جاتا ہے۔ 7 بار قطمیر 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 بولیں اور حشرات الارض کی نیت سے کہ حشرات الارض نہ آئیں ادھر یا ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، دونوں ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر لیں یا پھر چاروں کونوں میں دم کر لیں، دیکھیں نہیں آئیں گے وہ حشرات الارض۔ کیلوں پہ پڑھ کے دم کر لیں 28 بار ایک کیل پر، لوہے کی کیل ہونی چاہیے، وہ لوہے کی کیل لیں، ایک کیل پر 28 بار یا قطمیر پڑھ کے دم کریں اور وہ چاروں کونوں میں ٹھوک دیں حشرات الارض کی نیت سے۔ جب تک وہ کیلیں لگی رہیں گی وہاں حشرات الارض نہیں آئیں گے۔ اس میں چوہے کی بھی نیت کر لیں، چوہا بھی نہیں آئے گا۔ جیسے لوگوں کے یہاں چوریاں ہوتی ہیں نا، جنات چوری کرتے ہیں یا جن چوری کریں یا انسان چوری کریں، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نا لوہے کا چھلا بنوائیں، وہ لوہے کا چھلا ہوتا ہے نا، اس میں قطمیر لکھیں 5 بار اسی پر نا، اور پھر 28 بار قطمیر 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 بول کے اس پہ دم کر کے اپنے مال کے ساتھ رکھ دیں۔ اب بھلے وہ انسان ہو یا جنات ہوں جو چوری کرتے ہوں، پھر وہاں سے چوری نہیں ہوگی کبھی۔ یہ ان کے ساتھ رہنے والے کے نام کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک سفلی کا عمل ہوتا ہے بڑا خطرناک، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے اس سے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جس پر یہ کیا جاتا ہے نا، وہ حشرات الارض کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب کوئی کرتا ہے ایسے کہ جس پر کریں گے اس کو سب جگہ سانپ نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے نظر آئیں گے۔ جیسے وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کو پلیٹ میں نظر آئے گا سانپ ہی سانپ ہے، وہ سونے لیٹتا ہے تو بستر پر نظر آئے گا سانپ ہی سانپ ہے۔ چھپکلی پر بھی ہوتا ہے ایسا، کاکروچ پہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حشرات الارض اس کو بس یہی نظر آتے ہیں، کسی ایک کے باندھ دیا جاتا ہے اسے، بس دوسرے کو نہیں نظر آئے گا، اسی کو نظر آ رہا ہوگا، تو لوگ اس کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ظلم کرتے ہیں اس بیچارے کے ساتھ، اس کو شوق دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ والا جو عمل ہوتا ہے یہ بڑے بڑے لوگوں سے کٹتا نہیں ہے، تعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے اس کو 100 سانپ نظر آ رہے تھے تو اب 2 نظر آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور اس کو، لیکن یہ کٹتا نہیں ہے۔ تو ایک خاص طریقے سے اس کے ذریعے سے، قطمیر کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا پورا کاٹ دیا جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، 11 دنوں کے اندر کٹ جاتا ہے، اتنا زبردست۔ اب اس پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اپنے تجربات بھی ہیں بہت سارے اور کافی سارے ویسے بھی ہیں معاملات ہیں،
لیکن اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اگر اس پر توجہ دے اور استقامت کے ساتھ اس پر لگ جائے تو وہ روحانی اور جسمانی علاج کرنے کے حوالے سے بالکل بہترین ماہر ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس آئے اور وہ حل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی برکت سے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں نا وہ چھپے ہوئے ہیں، اس کو کتابوں میں بھی ظاہر نہیں کیا گیا، اور جس کو پتہ ہے وہ بھی بہت کم بتاتا ہے، اور اصل تاثیر نا اسی انداز میں آتی ہے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ اسماء اصحاب کہف لکھ کر دیا کرتے تھے لیکن وہ اثر نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک عمل کیا، اس کی برکت سے اصحاب کہف نا ان کی خواب میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے نام لکھ کر دیتا ہوں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ راز ظاہر کیا، کہا کہ جس ترتیب سے ہم غار میں لیٹے ہوئے ہیں نا اس ترتیب سے ہمارے نام لکھو۔ اور بزرگ نے جب اچھا ان کو پھر وہ ترتیب بھی بتائی، انہوں نے جب لکھ کر دینا شروع کیا تو پھر ان کا شہرہ ہو گیا کہ یہ تو جس کام کے لیے لکھ کر دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو جیسے یہ ایک راز تھا کہ جب لکھو تو اس ترتیب پر لکھو جس ترتیب سے ہم غار میں موجود ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا ایک ڈرائنگ کی طرح ایک نقش تیار کیا جاتا ہے غار کا، اور پھر اس غار میں اسی ترتیب سے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور غار کے دہانے پر جو ہے وہ قطمیر لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ دہانے پر بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو بہترین زبردست قسم کا ہوتا ہے، بڑے بڑے نقوش سے جو کام نہیں ہوتا وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے جیسے کتے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگوں کے، اس کے حوالے سے ہے کہ اگر قطمیر کا نام پکارا جائے تو وہ کتا جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے، اب وہ جس کو کاٹتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، بہت اذیت والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے لیے یوں ہوتا ہے کہ آٹا گوندے اور باوضو ہو کے آٹا گوندے، اور گونتے ہوئے نا یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر بلا تعداد پڑتا رہے۔ جب آٹا گند جائے تو اس کا ایک پیڑا بنائے اور 111 بار شہادت کی انگلی سے اس پیڑے پر یا قطمیر لکھے، جو لکھا ہوا ہوگا اسی پہ بار بار لکھتا رہے۔ اب اس کو پکائے، پکانے کے بعد اس کے 40 ٹکڑے کرے اور ہر ٹکڑے پر یا قطمیر شہادت کی انگلی سے لکھے اور 11 بار آیت الکرسی پڑھے۔ اب روزانہ اس کو ایک ٹکڑا کھلا دیا کرے، ایک ٹکڑا کھانے سے ہی اس کو فرق پڑ جائے گا اور اس کو الٹیاں لگیں گی اور کافی کچھ اس کے پیٹ سے باہر نکلے گا۔ ویسے تو انجیکشن وغیرہ جو بھی لگتے ہیں وہ بھی لگوانے چاہیے، لیکن اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو بہت جلدی بندہ ریکور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسا ہو کہ کوئی گروہ ہو جو کسی کو مارنے کے لیے آ رہا ہو یا نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہو، تو حروف صوامت کا جو مجموعہ ہے جس میں 3 حرف بنتے ہیں، حروف صوامت کے 3 لفظ بنتے ہیں، ویسے 4 بنتے ہیں لیکن ایک مجموعہ ہے جس میں 3 بنتے ہیں، وہ جس کو پتہ کرنا ہو ہم سے پوچھ لیں۔ اس کے ساتھ جو ہے قطمیر کا لفظ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ 7 بار پڑھ کے اس گروہ پہ دم کر دیا جائے تو وہ فوراً تتر بتر ہو جاتا ہے، فوراً ان کے دل میں جو ہے نا خوف بیٹھ جاتا ہے سامنے والے کا، اور پھر وہ نہیں آتے۔ اسی طرح ڈاکو پیچھے لگ جائیں یا کوئی بھی ایسے معاملات ہو جائیں جس میں جان کا یا مال کا خطرہ ہو، اس میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بالکل طلسماتی اثر نظر آتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کوئی بات ہو؟ لوگ کمنٹس میں اجازت وغیرہ لیتے ہیں، اس کے متعلق طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، کمنٹ میں جو اجازتیں لیتے ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں، رابطہ کر کے پھر اجازت لیں، کمنٹ میں اجازت نہ لیں، مناسب یہ ہے کہ رابطہ کر کے اجازت لیں۔